شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، کوئی نشاور چیز ہو آپ اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ سگریٹ گٹکا بیڑی اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ۔ آپ محنت کر رہے ہیں، گٹکا بیچ رہے ہیں، سگریٹ بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، زردہ بیچ رہے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ حرام کاروبار ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو۔ اسی طرح آپ مردار کا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کی اگر مرغی مر گئی آپ بیچ نہیں سکتے، بکری مر گئی بیچ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہندو لوگ تو کھا لیتے ہیں، تو اپنی بکری اگر مر جاتی ہے تو ہندوؤں کو بیچ دیتے ہیں، نہیں بیچ سکتے، حرام ہے۔ جب بکری آپ کی مر جاتی ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، مردار حرام ہے۔ نہ آپ خود کھا سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور کو بیچ کے اس کی رقم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی رقم لی تو یہ حرام ہوگا اور یہ حرام لقمہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح بتوں کو نہیں بیچ سکتے، بتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ایسے ہر آلات کو آپ نہیں بیچ سکتے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، کوئی بھی آلہ ہو۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو پوجا کا سامان بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بتوں کو بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو فحاشی کے چیزوں کو بیچتے ہیں، آپ نہیں بیچ سکتے، حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کاروبار بتائیں اسی کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی انگور کی دکان ہو، انگور بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ شخص جو انگور لے کے جا رہا ہے اس کی شراب بنائے گا، تب بھی آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے۔ انگور حالانکہ حلال چیز ہے، لیکن آپ کو یقین ہو۔ ایک اصول یہ ہے تجارت کا کہ شخصی فائدے پر اجتماعی فائدے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ کا اپنا فائدہ ہے ایک طرف اور پوری قوم کا فائدہ ہے دوسری طرف، تو پوری قوم کے فائدے کو ترجیح دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ذخیرہ اندوزی سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، اسٹاک کر دینے سے۔ کوئی مال مارکیٹ میں آپ شارٹیج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مال کی ریٹ بڑھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی چیز آپ روک کے رکھ رہے ہیں جبکہ مارکیٹ میں اس کو ضرورت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 6 مہینے کے بعد اس کو نکالوں گا تو ریٹ زیادہ آئے گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے بھوکے مار رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، آپ جو ہے جو اسٹوریج آ گئے ہیں، اسٹور کر کے مال کو رکھا جا رہا ہے تاکہ جب مہنگا ہو اس وقت نکالا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ آپ مال خریدتے اور بیچتے ہوئے کشادہ دلی کا ثبوت دیں، کنجوسی نہ کریں۔ مال بیچ رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ تولیں، کم نہ تولیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم تولنے والوں کو اللہ کے نبی بلکہ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن آپس میں تجارت کے ذریعے، رضامندی کے ذریعے تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کسب معاش کے سلسلے میں انسانوں نے 3 طریقے کو اپنایا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں انسان نے 3 طریقے کو اپنایا۔ ایک ہے زراعت، دوسرا ہے تجارت، اور تیسرا ہے نوکری۔ پہلے زمانے میں بھی یہی 3 طریقوں سے لوگ کسب معاش کرتے، اور موجودہ دور میں بھی یہی 3 طریقے سے لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یا تو زراعت کے ذریعے، یا تجارت کے ذریعے، یا نوکری کے ذریعے۔ ان تینوں راستوں میں سب سے افضل اور بہتر راستہ تجارت کا راستہ ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا اور موجودہ دور میں بھی سب سے بہترین طریقہ مال کمانے کا وہ بزنس ہے، تجارت ہے۔ زراعت سے افضل بھی تجارت ہے، اور نوکری سے افضل بھی تجارت ہے۔ تجارت افضل کیوں ہے؟ اس کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ ہے کہ تجارت کا دعوت سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ تجارت کا دعوت سے بہت اچھا اور گہرا تعلق رہا ہے ہر زمانے میں۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی جو اسلام پھیلا، تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ ملبار کے علاقے میں، ساؤتھ انڈیا میں عرب سے تجار آئے، بزنس مین آئے، اور پھر ان کے معاملات دیکھ کر، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کا لین دین دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔
تو تجارت کا دعوت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ اپنی عبادت سے کسی کو اتنا متاثر نہیں کر سکتے جتنا اپنے صاف ستھرے لین دین سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کا لین دین اچھا ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، اور بزنس کے اندر آپ بالکل صاف ہوں، تو آپ کے اس کیریکٹر کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے غیر لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو ایک انسان اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنے تجارت اور معاملات کے ذریعے متاثر کر سکتا ہے۔ انسان کی عبادت، ایک انسان مسجد میں اس کی عبادت معلوم ہوگی، لیکن اس کے اخلاق اور کیریکٹر بازار میں آپ کو معلوم ہوں گے۔ لوگوں کے ساتھ لین دین کا کیا طریقہ ہے وہ بازار میں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت لوگوں کو دعوت دینے کا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اور آپ اگر صحیح طریقے سے تجارت کریں تو آپ کی یہ تجارت آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ جیسے نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی، روزہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، حج آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ کی اچھی تجارت اور آپ سچ بول کر تجارت کرتے ہیں تو یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، بلکہ جنت میں ہی نہیں، جنت کے اعلیٰ درجے تک آپ کو آپ کی تجارت پہنچا سکتی ہے جب آپ تجارت میں سچائی کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق، کہ جو سچے تاجر ہوتے ہیں، جو امانت دار تاجر ہوتے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یہی ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ عبادت ہے، لیکن مارکیٹ میں بھی آپ اگر سچائی کو اپناتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، دھوکہ نہیں دیتے یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کا نقصان نہیں کرتے یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کی تعریف کی ہے جو سچ بول کر کاروبار کرتے ہیں، اور ان تجار کے لیے، ان بزنس مین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے جو جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یزکیہم اللہ یوم القیامہ، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے بڑا سخت عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص بھی ہے جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، اس کا مال ہے اور جھوٹ بول کر یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ اصلی مال ہے، اوریجنل ہے، قسمیں کھا کر جو مال کو بیچتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، نہ اس کو پاک و صاف کریں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ تجارت کرنے والا اپنے اچھے کیریکٹر سے سچ بول کر وہ جنت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر یہی بزنس مین جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کاروبار کرے گا تو یہ جہنم کا جہنم کے، بلکہ ویل کا بھی ایک لفظ آیا ہے، جہنم میں ویل جو گڑا ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اب آئیے، اسلام نے جو اصول بتائے ہیں تجارت کے، یہ مختصر وقت میں چند اصول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اسی حساب سے ہم تجارت کریں تاکہ یہ تجارت ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجارت کرنے والے تاجر کی نیت صاف ہو۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کے اندر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ کچھ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ پہلے آپ اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں بزنس، نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہو کہ صرف پیسہ ہی پیسہ کماؤ، مال ہی مال چاہیے، تو بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دنیا میں ہی لگ جائیں، آپ نماز چھوڑ دیں، آپ اپنے واجبات چھوڑ دیں، آپ بس دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی چاہت نے، مال کی دوڑ دھوپ نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونا دے دیا جائے وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا۔ وادی کا مطلب 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔
اگر دوسری دے دی جائے وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ انسان کے منہ کو انسان قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ جب قبر میں جائے گا اوپر سے مٹی گرے گی، انسان کہے گا اب بس، تب تک وہ بس نہیں کہے گا، مال چاہیے مال چاہیے مال چاہیے۔ تو صرف دنیا کی خواہش، صرف مال، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ آپ تجارت اس نیت سے کریں کہ مجھے حلال کمائی ملے، میں لوگوں سے مانگنے سے محفوظ رہوں اور میں حرام کمائی سے دور ہو جاؤں۔ حرام کمائی سے بچنے کے لیے تجارت کریں۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں یہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ہر بزنس جائز نہیں ہے، ہر بزنس حلال نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے شراب کی تجارت کرنا، مردار کی تجارت کرنا، اور پھر خنزیر اور بتوں کی تجارت کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، کوئی نشاور چیز ہو آپ اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ سگریٹ، گٹکا، بیڑی اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ۔ آپ محنت کر رہے ہیں، گٹکا بیچ رہے ہیں، سگریٹ بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، زردہ بیچ رہے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ حرام کاروبار ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو۔ اسی طرح آپ مردار کا کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کی اگر مرغی مر گئی آپ بیچ نہیں سکتے، بکری مر گئی بیچ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہندو لوگ تو کھا لیتے ہیں، تو اپنی بکری اگر مر جاتی ہے تو ہندوؤں کو بیچ دیتے ہیں، نہیں بیچ سکتے، حرام ہے۔ جب بکری آپ کی مر جاتی ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، مردار حرام ہے، نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ آپ کسی اور کو بیچ کے اس کی رقم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی رقم لی تو یہ حرام ہوگا اور یہ حرام لقمہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح بتوں کو نہیں بیچ سکتے، بتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ایسے ہر آلات کو آپ نہیں بیچ سکتے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، کوئی بھی آلہ ہو۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو پوجا کا سامان بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بتوں کو بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو فحاشی کے چیزوں کو بیچتے ہیں، آپ نہیں بیچ سکتے، حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کاروبار بتائیں اسی کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی انگور کی دکان ہو، انگور بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ شخص جو انگور لے کے جا رہا ہے اس کی شراب بنائے گا، تب بھی آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے۔ انگور حالانکہ حلال چیز ہے، لیکن آپ کو یقین ہو کہ یہ جو انگور خرید رہا ہے یہ لے جا کر شراب بنائے گا، آپ اس کو انگور نہیں دے سکتے۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، وہ لے جا کر جو کر رہا ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط اس سے کام کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بھی وہ چیز نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، حلال و حرام کے انسان کو فرق ہو۔ آج مال کی محبت اتنا دلوں پر غالب ہے کہ حلال و حرام کے انسان پرواہ نہیں کرتا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کا ایک لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں ہو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ آپ نے 100 روپے میں 90 روپے حلال ہے، 10 روپے حرام آپ نے کمائے اور وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کی عبادتیں برباد ہے، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، آپ حرام مال کھلا رہے ہیں، جبکہ بچوں کی کفالت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں، بیوی اور بچوں کو حلال کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو کھلانا، آپ حلال کھلائیں، حرام لقمہ اگر کھلائیں گے تو آپ گناہ گار ہیں، آپ کی عبادتیں بھی برباد، آپ کے بیوی بچوں کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے، کعبہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں کی ایک نماز کا 1,00,000 سے زیادہ نمازوں کا ثواب جہاں ملتا ہے اس مقدس جگہ پر، اور لمبا سفر کر کے، اور پھر ایسی حالت ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں دھول کی وجہ سے، اور وہ عرفات کے میدان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے یہ دے۔ اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے میں کیسے دوں تجھے، تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پہننا حرام ہے، تیرا اوڑھنا حرام ہے،
تیرا گوشت حرام ہے، تو نے جو کھایا سب حرام ہے، کیسے تیری دعا کو قبول کرو؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے، مکہ جانا اس زمانے میں تو آسان ہے، اس زمانے میں کتنا مشکل تھا۔ ہزاروں کلومیٹر لوگ پیدل گھوڑوں پر سفر کر کے اپنی زندگی کی قربانی دے کر مکہ پہنچتے، اور عرفہ جیسا میدان جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ والا دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ چھوٹا اور سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، اور اپنے سر پہ مٹی ڈال کر بھاگتا ہے۔ یہ آدم کے بیٹوں کو دیکھو، انہوں نے میری پوری محنت بیکار کر دی، 40 سال میں ان کو بہکاتا رہا، 50 سال میں ان کو گناہوں کی طرف لے گیا، آج یہ توبہ کر کے جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، میری پوری محنت کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ شیطان اس دن بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اتنے اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، کسی اور دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اس وقت آسمان اول پہ ہوتا ہے، عرفہ والوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اتنی عظیم جگہ، اتنے مقدس جگہ، اور جب انسان کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، لیکن حرام کھانے والا ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اس مقدس جگہ جا کر اللہ سے مانگے، تب بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال و حرام کی پرکھ کریں، کہ ہم کمائی حلال ہو، اور جو بزنس کو ہم چوائس کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں، دیکھیں کہ شریعت نے اس بزنس کو حلال قرار دیا ہے کہ حرام قرار دیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں۔ ہر بزنس حلال نہیں ہے، بلکہ حلال کاروبار کو ہم اختیار کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بزنس کرتے ہوئے دھوکہ نہ دیں، ہمارے دل میں دھوکہ نہ ہو، یہ خواہش نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں۔ نہیں، آپ بیچ رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں اس کو چونا لگا رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی قیمت کا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول کے دے رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسا کاروبار نہ کریں۔ دھوکہ بھی نہ دیں، آپ کی نیت میں بھی دھوکہ نہ ہو، اور جو مال آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی دھوکہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مارکیٹ میں آپ گئے تو دیکھا کہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے بھیگے ہوئے گیہوں ہیں، اوپر سوکھے ہوئے گیہوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی تھی تو گیہوں بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر رکھتے اور جو سوکھے گیہوں ہیں نیچے رکھتے؟ اور آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی واضح بات آپ نے کہہ دی، اپنے آپ سے، اپنی امت سے آپ نے اس کو نکال دیا۔ جو دھوکہ دے کر مال کو بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ، اور ایک قائد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اس کی نظر ہو، صرف مسجد پر ہی نہیں، مدرسے پر ہی نہیں، بلکہ مارکیٹ میں، سماج میں بھی اس کی نظر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ جا کر جائزہ لیتے، کہیں کوئی کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، ایسا دھوکہ نہ دو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ سوکھا ہے اور اندر تم نے کچا رکھ دیا ہے، تو جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزنس مین کے دل میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ واضح کر دے کہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ جھوٹ بول کر کے اوریجنل ہے بیچ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، حرام ہے، آپ اس سے مال کمائیں گے تو یہ حرام ہے، اور حرام کھانے والی کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہے آپ کے دل میں دھوکہ نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار میں بھی دھوکہ نہ ہو۔ کاروبار میں دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ کاروبار میں دھوکے کا مطلب ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں نفع ہے یا نقصان، وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا تالاب ہے، تالاب میں آپ نے مچھلیاں پالی ہوئی ہے، اور کوئی آئے آپ اس کو یہ کہہ کر بیچ دیں کہ دیکھو اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ 4 لاکھ میں تم لے لو، یہ دھوکہ ہے، آپ کو نہیں معلوم کتنی مچھلیاں ہیں، نہ لینے والے کو معلوم کہ اس میں کتنی مچھلیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا، ہو سکتا اس میں جو ہے 15 لاکھ کی مچھلیاں نکل جائے، اب آپ کو تکلیف ہو کہ مجھے نقصان ہو گیا ہے، اور ہو سکتا اس میں 1 لاکھ کی نکل جائے، خریدنے والے کو تکلیف ہو کہ مجھے تو نقصان ہو گیا، میں نے تو 4 لاکھ میں لیا تھا۔ تو ایسی تجارت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ تجارت بھی مارکیٹ میں عام ہے۔ مثال کے طور پہ جو آپ کے پاس اگر باغ ہو، آموں کا باغ، بہت سارے لوگ ہیں آموں کا باغ خرید لیتے ہیں، 3 سال کے لیے باغ خرید لیا ہے، اجازت نہیں ہے، حرام ہے ایسا خریدنا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال میں اتنے باغ پھل لگ جاتے ہیں، بارش اچھی ہوتی ہے، ہوائیں نہیں چلتی، آپ نے جس کو 5 لاکھ میں باغ دیا ہو پہلے سال ہی 20 لاکھ کما لیتا ہے،
اب آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں تو 5 لاکھ میں دیا، یہ 1 سال میں 20 کما لیا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بارش نہیں ہوتی، فصل نہیں ہوتی، ہوائیں چلتی ہے، آم جھڑ جاتے ہیں اور اس کو 1 لاکھ بھی نہیں ملتے، 5 لاکھ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت سے بھی منع کیا ہے۔ بلکہ پھلوں کی تجارت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر باغ کو پھل بھی لگ جائیں، پھول لگ جائیں، تب بھی آپ باغ نہیں بیچ سکتے، پھل لگ جائیں تب بھی باغ نہیں بیچ سکتے، یہاں تک کہ پھل اچھے پختہ ہو جائیں، پھلوں کی جو بیماریاں ہیں، جو جھڑنے کے ہیں، سب ختم ہو جائیں، پھل پک جائیں، اس وقت آپ کسی کو لا کر بتا سکتے ہیں کہ دیکھو میرا باغ ہے، یہ اتنے پھل ہیں، اب تم سودا کرو، یہ جائز ہے۔ لیکن پھل لگنے سے پہلے، پھل پختہ ہونے سے پہلے اس میں نقصان کا ڈر ہے، ہوا چلنے پر پھلوں کے گرنے کا ڈر ہے، تو آپ ایسی تجارت نہیں کر سکتے۔ تو نہ تجارت میں دھوکہ ہونا چاہیے، نہ تاجر کے اندر دھوکہ ہونا چاہیے، ہر دو دھوکے سے شریعت نے روکا ہے تاکہ کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہاں شریعت یہ پابند کرتی ہے کہ آج کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا فائدہ ہو، کسی کا کچھ بھی ہو جائے، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ تم نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ بنیادی اصول ہے۔ تم بھی نقصان مت اٹھاؤ اور کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہے کوئی معصوم بھولا بھلا آ رہا ہے، آپ اس کو چونا لگا رہے ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو گول گھما رہے ہیں، اور آپ اس کو بزنس کی نائک سمجھ رہے ہیں، ٹرک سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو گول گھما دیا، اور خود نہیں جانتے کہ خود کتنے گول گھوم گئے، دوسروں کو الو بنا کر خود کتنے الو ہو گئے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے، نہ آپ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، جو حق ہے جو صحیح ہے وہ کام کرو۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، آپ بھی کماؤ، دوسروں کو بھی کمانے دو، جیسے آپ کو جینے کا حق ہے ویسے دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے۔ صرف اپنا فائدہ، دوسروں کا نقصان ہو جائے اس کا احساس نہیں، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ آج بہت ساری یہ چیزیں عام ہو گئی ہے، چاہے وہ پلاٹنگ کا مسئلہ ہو، گھر خریدنے کا مسئلہ ہو، لوگ کہتے ہیں چانس کا پلاٹ چاہیے، چانس کا گھر چاہیے، یعنی بیچنے والا اتنا مجبور ہے کہ وہ کم قیمت میں مجبور ہو کر نقصان اٹھا کر بیچ رہا ہے، اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ یہ حرام ہے شریعت میں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ چانس کی چیز نہ دیکھیں بلکہ آپ اس کا بھی نقصان نہ کریں، اپنا بھی نقصان نہ کریں۔ جب یہ ذہن بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ آپ سنیں، اور جو ہے کتنے کیسے یہ لوگ تھے صحابہ کرام جو کسی اور کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مارکیٹ بھیجتے ہیں کہ جا کر ایک اچھا گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام مارکیٹ گیا، گھوڑا بیچنے والے سے پوچھا کتنے میں ہے، اس نے کہا 600 میں۔ اس نے چکایا، کیونکہ عام طور پہ چکاتے ہیں لوگ، چکایا اور 400 میں طے ہوا، یا 400 یا 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت مقرر ہوئی۔ اس غلام نے کہا کہ چلو میرے مالک کے پاس، میں تم کو قیمت لے کر دیتا ہوں۔ یہ لے کر گھر آیا اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے 300 میں گھوڑا لیا ہے، 300 درہم میں، آپ یہ 300 دے دیجئے۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ عجیب بات ہے، اتنا اچھا گھوڑا 300 میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی قیمت تو 300 نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ 300 نہیں، اس کی 400 ہونا چاہیے قیمت کم سے کم۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تھوڑا سا مجھے ایک ٹرال مارنے دو۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے، ایک چکر لگایا، اس کی چال دیکھی تو کہا کہ نہیں، یہ 400 کا بھی نہیں، یہ 600 کا گھوڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کی کوالٹی دیکھ کر کہا نہیں، یہ 800 کا گھوڑا ہونا چاہیے، اس سے کم کا تو یہ گھوڑا نہیں ہے۔ جو یہ نسل، اس کی کوالٹی، اس کا ہائٹ، اس کی پرسنالٹی، یہ 800 درہم سے کم کا گھوڑا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس بیچنے والے کو 800 درہم عطا کیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، 600 میں بیچنا چاہ رہا تھا، غلام نے 300 کیا، پھر انہوں نے اس کو کتنا کر دیا؟ 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ بھی لوگوں کو زیادہ دیں، نہیں، بلکہ اس کا نقصان بھی نہ کریں۔ جو بیچنے والا ہے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ شریعت ایسی تجارت کو جائز قرار نہیں دیتا کہ کوئی مجبور ہو کر مجبوری میں بیچ رہا ہو اور آپ اس کے گلے پہ پیر رکھ دیں اور اس کو مجبور کریں، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ مجبور کر کے جو ہے اس کو کم قیمت دیں۔ شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ اصول آپ یاد رکھیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھائیں نہ دوسروں کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔
اور پھر ایک اصول یہ ہے تجارت کا کہ شخصی فائدے پر اجتماعی فائدے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ کا اپنا فائدہ ہے ایک طرف اور پوری قوم کا فائدہ ہے دوسری طرف، تو پوری قوم کے فائدے کو ترجیح دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ذخیرہ اندوزی سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، اسٹاک کر دینے سے۔ کوئی مال مارکیٹ میں آپ شارٹیج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مال کی ریٹ بڑھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی چیز آپ روک کے رکھ رہے ہیں جبکہ مارکیٹ میں اس کو ضرورت ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 6 مہینے کے بعد اس کو نکالوں گا تو ریٹ زیادہ آئے گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے بھوکے مار رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، آپ جو ہے جو اسٹوریج آ گئے ہیں، اسٹور کر کے مال کو رکھا جا رہا ہے تاکہ جب مہنگا ہو اس وقت نکالا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ آپ مال خریدتے اور بیچتے ہوئے کشادہ دلی کا ثبوت دیں، کنجوسی نہ کریں۔ مال بیچ رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ تولے، کم نہ تولے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم تولنے والوں کو اللہ کے نبی، بلکہ قرآن میں اللہ نے سخت وعید ذکر کی، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ کہ ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کہا ہلاکت، بلکہ ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑ اگر اس وادی میں ڈال دیے جائیں، ایک لمحے میں پورے کے پورے پہاڑ پگھل جائیں گے۔ ایسی خطرناک وادی کن کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ناپ تول میں تھوڑا سا ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اس وادی کو رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں بلکہ دل کشادہ رکھیں، بڑھ کر دیتے رہیں، کم نہ کریں، بڑھ کر دیں، کچھ زیادہ دیں۔ ڈنڈی ماریں گے تو ہلاکت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے حقوق کی اسلام نے کتنی حفاظت کی ہے۔ ڈنڈی مارنے والا کتنی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ مثلا 1 کلو دے رہا ہے تو کتنی ڈنڈی مارے گا وہ؟ 100 گرام ہو سکتا ہے ڈنڈی مارے، 1 کلو کی آدھا کلو تو ڈنڈی نہیں مار سکتا وہ، 100 گرام ایک چھٹاک، جو 100 گرام اور چھٹاک ڈنڈی مار رہا ہے، حق مار رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے ویل اور ہلاکت کا ذکر کیا۔ اور جو لوگوں کی زمینیں ہی ہڑپ کر لے، جو وراثت میں بہنوں کا مال ہی ہڑپ کر لے، آپ اندازہ لگائیے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ جو تھوڑا سا لوگوں کا حق مار رہا ہے، 50 گرام 100 گرام، اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے۔ اور جو لوگوں کا مال ناحق کھا رہا ہے جھوٹ بول کر، اور زمین ہڑپ کر رہا ہے، وراثت میں بھائیوں کو حق نہیں دیتا، بہنوں کا حق مار رہا ہے، اس کے لیے کتنی وعید ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول تم عدل و انصاف کے ساتھ کرو، بلکہ تھوڑا جھکتے تولو تاکہ برکت ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، اپنا حق طلب کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ جس میں نرمی آ گئی اس کے اندر بہت سے زیادہ بھلائی آ گئی۔ آپ نرم مظاہرہ کریں، خریدتے وقت بھی نرمی کا۔ ایسا نہیں کہ آپ خرید رہے ہیں، اگر آپ نے 5 کلو ٹماٹے خریدے ہیں، اگر 1-2 آپ سڑے ہوئے نکلے تو نرمی کا مظاہرہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ جا کر اس کو بولیں، جا کر اس پر پھینک دیں کہ میں نے پورے پیسے دیے ہیں، نہیں، آپ تھوڑی نرمی برتیں۔ ہو سکتا کچھ آپ اگر خرید رہے ہیں تھوڑا سا آپ کا نقصان ہو جائے، آپ برداشت کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو جنت دے گا اس کے بدلے۔ اور اگر آپ بیچ رہے ہیں تھوڑا زیادہ بیچیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ بوڑھوں کا بھی خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنی کوالٹی، اگر آپ کو سپر مارکیٹ میں آپ کی کوالٹی کے حساب سے مال ملتا ہے، لیکن سامنے ایک بوڑھا آدمی جو ہے کم کوالٹی کا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے خریدیں، کیونکہ یہ بوڑھے لوگ مالدار بننے نہیں بیچتے بلکہ اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بڑھاپے میں جو گھر میں رہنے کی عمر ہے، یہ مارکیٹ میں نکل کے بیچ رہا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اس سے کاروبار کریں، آپ اس سے بزنس کریں، اگرچہ کہ کوالٹی وہ نہیں ہے، تھوڑا کمپرومائز کریں کوالٹی کو، تاکہ اللہ آپ کو جنت عطا کرے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سالن بنا رہے ہو تو پڑوسی کا بھی حق ادا کرو، اگر تم کو سالن میں پانی ملانا پڑے تھوڑا پانی ملا دو لیکن پڑوسی کو دو۔ دیکھیے پانی ملانے سے ذائقہ بدل رہا ہے، پانی ملانے سے ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے، اپنے ٹیسٹ کو خراب کرو لیکن تھوڑا حق دو تاکہ اللہ تم کو جنت عطا کرے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کوالٹی ان غریبوں کے پاس، ان بیوہ، بوڑھی، بوڑھا جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوالٹی کا مال نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ ان سے خرید و فروخت کریں تاکہ ان کا بھی گزر بسر ہو سکے۔ اور پھر اس طرح میرے دوستو، اور اہم چیز یہ ہے بزنس کے سلسلے میں کہ آپ اس وقت تک کوئی چیز نہیں بیچ سکتے جب تک کہ آپ کی ملکیت میں نہ آ جائے۔ جب تک پوری آپ کی ملکیت میں نہ آئے وہ بیچ نہیں سکتے۔ اب ریئل اسٹیٹ کا معاملہ آپ دیکھیے، تھوڑا بہت ٹوکن دے دیتے ہیں ایڈوانس، اب جو ہے ایک 10 لاکھ ایڈوانس دے دیا ہے زمین کو، اور 10 لاکھ اضافے کے ساتھ دوسرے کو بیچ دیا، دوسرا آپ کو 10 لاکھ دیا اور 10 لاکھ اضافے کے ساتھ تیسرے کو بیچ دیا۔ پورا ایسی چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا۔ کیا جائز ہے کاروبار؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جب تک آپ کی ملکیت نہیں، آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ایک زمین ہے، کوئی خریدتا نہیں، 10 اس کے حقدار بن گئے ہیں، 10 لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی زمین ہے، اور پھر اگر کچھ مسئلہ نکلتا ہے تو پھر 10 لوگ آپس میں لڑتے ہیں، پانچواں خریدنے والا چوتھے سے لڑتا ہے، چوتھا تیسرے سے، تیسرا دوسرے سے، دوسرا پہلے سے، اور پہلا جو بیچنے والے سے۔ تو اس طرح کی بھی جو شریعت نے ایسے کاروبار سے بھی منع کیا ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے انڈر میں نہ آ جائے، مکمل طور پہ آپ اس کے مالک نہ بن جائے، آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے۔ اس طرح کاروبار کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہوئے صدقہ و خیرات بھی کیا کریں تاکہ کاروبار میں برکت ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے فائدہ دیا ہے، کچھ مال آپ اللہ کے راستے میں دیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کاروبار میں جو غلطیاں آپ سے ہوئی وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے صدقہ فطر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید کے دن نکالا جاتا ہے تاکہ رمضان میں روزے دار سے جو غلطیاں ہو گئی غیر شعوری طور پہ، جانتے بوجھتے نہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، جانتے بوجھتے نہیں، غیر شعوری طور پہ جو غلطیاں ہو گئی، یہ صدقہ فطر نکالنے سے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کاروبار کیا ہے، غیر شعوری طور پہ آپ سے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی، آپ اگر صدقہ و خیرات کرتے رہیں، آپ لوگوں کو دیتے رہیں، غریبوں کا خیال رکھیں، تو ان غلطیوں کو اللہ معاف بھی کر دے گا اور آپ کے کاروبار میں اللہ برکت بھی عطا کرے گا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کا ذکر کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس رہتا ہے اور میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں اور میں اس پر بھی خرچ کرتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، آپ ذرا اس کو کہیے کہ میرا ساتھ دے، میرے ساتھ کمائے، محنت کریں، تاکہ ہم دونوں محنت کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی سے کہا کہ دیکھو، تم کو اللہ جو روزی دے رہا ہے، ہو سکتا اس کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہوگی۔ یہ جو تمہارا بھائی حدیثیں سننے آ رہا ہے، حدیثیں سن رہا ہے اور دین کے راستے پر ہے، اور تم جو اس پر خرچ کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ہو سکتا اللہ تم کو روزی دے رہا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء پر، دین سکھانے پر، کوئی یتیم، کوئی بیوہ ہے، ان کے بچوں کی کفالت آپ لے لیں، ان کے بچوں کو مدرسہ پڑھائیں، آپ ان کی فیس ادا کریں۔ یہ سب اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ضرور برکت عطا کرے گا۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں کاروبار کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا کاروبار یہ ہے، خلاصہ آپ سمجھیے، اچھا کاروبار یہ ہے جس میں سچائی ہو، خیر خواہی ہو، سچ بول کر کریں اور دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ آپ نہ خریدنے والے کا نقصان کریں نہ بیچنے والے کا نقصان کریں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خرید و فروخت کرنے والے سچائی پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر برکتیں نازل کرتا ہے، اور جیسے ہی کسی نے جھوٹ بولا، برکت ختم ہو گئی۔ جب تک آپ سچ بول کر کے یہ چیز ایسی ہے، یہ مال ایسا ہے، آپ کاروبار خریدنے والا بھی سچ بولے، بیچنے والا بھی سچ بولے، دونوں کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کر دیتا ہے، اور جہاں ایک بھی جھوٹ بولا، برکت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ بزنس کریں، تجارت کریں، لیکن دو چیزوں کو بنیادی طور پہ اپنا لیں۔ ایک یہ کہ یہ ارادہ کر لیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بول کر کاروبار کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ خیر خواہی کا بھی آپ کے پاس جذبہ ہو کہ مجھ سے جو مال خرید رہا ہے اس کا نقصان نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، یا میں جس کو بیچ رہا ہوں اس کا نقصان نہ ہو، میں جس کو خرید رہا ہوں اس کا بھی نقصان نہ ہو، نہ میرا نقصان ہو نہ اس کا نقصان ہو۔ یہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ نیت رہے گی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے کاروبار کیا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور حرام کمائی کر کے، تو پورے کا پورا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے
کہ کاروبار کے سلسلے میں آپ کاروبار کریں لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں. کاروبار کریں کبھی نماز کو نہ چھوڑیں. نماز کا وقت ہو جائے کاروبار بند کریں, نماز کو آ جائیں. نماز چھوڑ کر کاروبار کرتے ہیں, یہ بھی کاروبار حرام ہے. اذان ہو گئی اور آپ کاروبار پہ بیٹھے ہیں, جائز نہیں ہے. یہ بھی اگرچہ کہ آپ کا کاروبار حلال ہے لیکن نماز کو آپ نے وقت نہیں دیا, اتنا وقت آپ جو بھی کمائیں گے یہ حرام کمائی میں شمار ہوگا. اس لیے کاروبار میں ایک تو آپ سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں, نمازوں کا خیال رکھیں, فرض نمازیں ضرور پڑھیں اور خاص کر فجر اور عصر کی نماز اس کی بڑی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اس کاروبار سچے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ سچائی کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, جھوٹ سے اللہ حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک.